الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، لیلۃ القدر کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہیں کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں شب کو واقع ہوتی ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کے مہینے سے، اس کی ابتدا سے ایک موسم بنایا، ایک ماحول بنایا بندوں کی مغفرت کا، بندوں کی بخشش کا، بندوں کو نوازنے کا، بندوں کو معاف کرنے کا، بندوں کو پاک صاف کرنے کا۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو، دلوں میں میرا خوف پیدا ہو، تمہارے دل صاف ہو جاوے۔ اور جیسے کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ جو پہلا عشرہ ہے، ساتھی تھوڑا آگے تھوڑا بیٹھ جاوے، اور بار بار لوگ آ کے جھانکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حالانکہ اچھی خاصی گنجائش ہے، ابھی 20-25 لوگ آ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا جو گزر چکا مغفرت کا تھا، ابھی یہ تیسرا جو چل رہا ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، آج عید قریب آ رہی ہے، 4 یا 5 دن کے بعد عید الفطر کا دن آنے والا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کی مسرات خوش ہو رہی ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، اگر واقعی دیکھنے جائے تو رونا آتا ہے، رونا آتا ہے کہ ایک ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا تھا اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، لیکن ہم نے اپنے گناہ کتنے معاف کرائے، ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور مہینہ تو آیا تھا، اس کو جانا تھا، وہ جا رہا ہے۔
25 دن گزر چکے ہیں، آج 25واں روزہ ہے، 25 دن گزر چکے، 4 یا 5 دن اور باقی ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اور میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے اندر ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو روزانہ پہلے رمضان سے لے کر ابھی تک روزانہ 10 لاکھ کے حساب سے جہنمی کو اللہ تبارک و تعالی اب تک آزاد کر چکے ہیں، اور آگے جو 4-5 دن باقی ہے اس میں بھی آزاد کریں گے۔ اور پھر جو آخری افطار ہوتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان پورے ایام میں جتنے جہنمی کو آزاد کیا ہے اتنے جہنمیوں کو ایک ساتھ میں آزاد فرماتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک جیسے تقریباً 2,40,00,000 جہنمی آزاد ہو چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ حساب سے جب 28 یا 29 شب آئے گی، 29واں افطار آئے گا یا 30واں افطار آئے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس آخری افطار میں جتنے جہنمی آزاد ہو چکے ہیں اس کے بقدر، یعنی 2,80,00,000 یا 2,90,00,000 جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، صرف اتنے ہی جہنمی نہیں ہیں، جہنمی اور بھی بہت سارے ہیں، اور وہ بھی جہنمی کون سے؟ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ نہیں، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ میں سے، ہم مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے تھے، یعنی میرے اور آپ کے بھائی، ہمارے اپنے جو جہنم کے مستحق بن گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر اتنی تعداد میں آزاد فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ باقی رہ گئے، اب ان کو 1 سال اور ویٹ کرنا ہے، 11 مہینہ اور جہنم کے جلتے رہنا ہے۔ اب ان کی فیلنگ کو سوچو کہ ان کی فیلنگ کیا ہوتی ہوگی، رمضان مبارک کے آنے سے وہ کیا فیل کرتے ہوں گے، اور رمضان مبارک کے جانے سے ان کی کیا فیل ہوتی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، بڑی عجیب چیز ہے، بڑی مبارک چیز ہے، عظیم الشان چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے۔ ہم کیا فیل کریں، رمضان مبارک کیا آیا اور کیا گیا۔ آتا ہے تو ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اگر ہاسٹل میں پڑھتا ہے، ہم لوگ تو پڑھ چکے، ہم کو معلوم ہے، اگر باپ بمبئی سے آنے والے ہوتے تھے، ابا آنے والے ہوتے تھے، تو مہینہ پہلے سے انتظار، ہاں ابو آنے والے ہیں، ابو آنے والے ہیں، ابو آنے والے ہیں، بس کچھ لاوے نہ لاوے، بس ابو کا دیدار ہو جاوے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں خود 8 سال کی عمر میں بچے ہاسٹل میں پڑھنے گیا تھا، 8 سال سے 21 سال تک ہاسٹل میں پڑھا ہوں، تو مجھے معلوم ہے۔ تو ابو کا انتظار کرتے تھے، اور پھر جب ابو آ کر چلے جاتے تھے تو جیسے ظہر کی نماز میں ابو ہیں اور ظہر کے بعد جانے والے ہیں، تو ظہر کی نماز میں ہی ابو کے جانے کا غم ستاتا تھا کہ ابو تو بس آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے، آدھے گھنٹے میں چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کر۔ اور پھر جب جاتے تھے تو بھی ہم دور دور تک ان کی گاڑی کو دیکھتے رہتے تھے کہ ابو چلے گئے، ابو چلے گئے۔ تو میرے محترم دوستوں، میں چھوٹے بچے کی فیلنگ بتا رہا ہوں میں، ٹھیک یہی فیلنگ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا تھا، آنے والا تھا، آئے گا آئے گا آئے گا، ایک نور کی بارش لے کر آئے گا، مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ اب 4 دن میں چلے جانے والا ہے، جا رہا ہے، چلا بھی جائے گا، اس کو تو آنا ہے، اس کو جانا ہے، لیکن ہمارا اس رمضان مبارک کے مہینے کو پانا ہے کہ نہیں پانا ہے، اگلے رمضان کا مبارک کا مہینہ ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے اپنوں کے بیچ میں بہت سارے ہمارے قریب میں رہنے والے لوگ بیچارے جو 5 وقت کے نمازی تھے، مسجد کے ٹھیے تھے، ہمارے ساتھ ان کا روز ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، 2018 کے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ابھی 2019 کے رمضان میں ہمارے بیچ میں وہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ بہت سارے دیکھو، ہر بندہ اپنے قرب و جوار میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، بہت سارے لوگ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جس طرح آج ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2018 میں تھے، 2019 میں ہمارے بیچ میں نہیں ہے،
2020 کے اندر کوئی ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پھولا 2019 کے رمضان میں تھا لیکن 2020 کے رمضان میں ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ نہیں جا رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جا رہا ہے جس کے اندر بندے کی مغفرت ہونی تھی، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے تھے۔ ایک رحمت کا، مغفرت کا، معافی کا عشرہ ہے جو ہم یہ سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع مسجد نبی کے تشریف فرما تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں ایک جمعہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، ایک جمعہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، چاچو وہیں بیٹھ جاؤ، چاچو کو بہارا وہیں بٹھا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ خطبہ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ خطبہ دیتے ہیں، لیکن آج ہم نے آپ کے زوار مبارک سے ایک عجیب بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کہ آپ ایک ایک ممبر کے اوپر ایک ایک زینے کے اوپر قدم رکھتے جا رہے تھے اور آمین کہتے جا رہے تھے، جبکہ دعا مانگنے والا یا دعا کہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ جب دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو انہوں نے ایک اور دعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ تیسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو انہوں نے ایک اور دعا کی، میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ میرے محترم دوستو، وہ دعا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچی پکی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ان کے حق میں وہ بد دعا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلے زینے کے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہلاک ہو جیو، تباہ و برباد ہو جیو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاوے یا والدین میں سے کسی ایک کو پاوے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکے، تو اس کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین فرمایا۔ پھر دوسری دعا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جیو، تباہ و برباد ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آمین۔ تیسری اور اہم چیز جو ابھی جمعہ رمضان مبارک کے حصہ سے میں کہنے جا رہا ہوں، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جیو، تباہ و برباد ہو جیو وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ تو میرے محترم دوستو، اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، گزر بھی چکا 25 روزے، کچھ دن باقی ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کی یا نہیں کی؟ رمضان مبارک کا مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، ہم اس مقصد کے اندر کھرے اترے کہ نہیں اترے؟ ہماری مغفرت ہو چکی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جا کے دیکھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا ہے کہ نہیں منایا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم نے منایا ہے تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہے، اور نہیں منایا ہے تو ہمارے پاس چند گھڑیاں، چند لمحے باقی ہیں، چند گھڑیاں اور چند لمحے باقی ہے، 4 یا 5 دن باقی ہے، 4 یا 5 راتیں باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی حال میں منوا لے اور اپنی مغفرت کرا لے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی
جس دعا کے اوپر آمین کہا وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، دعا کرنے والے اور بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس کے اوپر آمین کہنے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، خطبہ کا دن تھا، ساری مقبولیت کی گھڑیاں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دعا کے اوپر آمین کہا اس کی قبولیت میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہے۔ بس ہمیں شک ہے تو اپنی مغفرت کی اور اپنی معافی کے اندر کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، ایسا نہیں ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ہم پہلے مغفرت تک کے طالب تو بنے، ہم پہلے مغفرت کے طلبگار تو بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ پوری زمین میں پھیل جاؤ، جہاں کہیں بھی میرے بندے کھڑے ہونے کی حالت میں یا لیٹے ہونے کی حالت میں، نماز کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، جس حال میں بھی جو بھی مانگے ان کی دعاؤں کو قبول کرو، جو بھی مانگے ان کی دعاؤں کو قبول کرو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینے پہ آئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے دن بھر اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی، اور رات بھر نہ رمضان مبارک کی قدر، نہ رمضان مبارک کی شب کی قدر، نہ لیلۃ القدر کی تلاش، نہ تاک راتوں کی تلاش، بس عشاء پڑھ کے سو گئے اور فجر میں پھر اٹھتے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، کچھ نہ صحیح تو ابھی جو 2 راتیں باقی ہے، 27 شب باقی ہے اور 29 شب باقی ہے، ان 2 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ نیند آتی ہے سو جائیے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب بناوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ آج ہم لوگ کنجوس ہو گئے ہیں تو دعاؤں کے اندر تھوڑی سی دعا لمبی ہو جاتی ہے، ہم کو بھاری پڑتی ہے۔ میرے محترم دوستو، دعا بہت اہم ترین ہتھیار ہے۔ دعا چاہے ہم جن الفاظ میں مانگے، عربی کے اندر آتی ہے تو عربی کے اندر، اردو کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر، جس دعا جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بقیہ ایام میں منا لیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، اور جو آنے والی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ جو اس کا اصل مقصد ہے تقویٰ پیدا ہونا، وہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے دلوں کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ رمضان مبارک کے آنے سے اور جانے سے نہ ہمیں خوشی ہوگی اور نہ ہمیں غم ہوگا۔ جیسے میں بتایا مثال چھوٹے بچے کی، تو یہ بچہ اس باپ کے بارے میں وہ فیل کرتا ہے جس سے وہ اچھی محبت کرتا ہے، اس باپ کو اپنا باپ سمجھتا ہے، لیکن ایک دوسرا بچہ ہے کہ باپ سے نفرت کرتا ہے، باپ اس کا کیئر نہیں کرتا ہے، باپ اس کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کو خرچی نہیں دیتا ہے، اس سے پیار نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے باپ کے آنے سے اور جانے سے نہ بچے کو خوشی ہوگی اور نہ بچے کے باپ کے جانے سے نہ بچے کو غمی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کے آنے سے خوشی کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، اور رمضان مبارک کے جانے سے غم کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل ایمان سے منور ہے، ہمارے دل ایمان سے منور ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ میں بتایا تھا، پہلے جمعہ سے بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، ایکسرسائز کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاورفل بنانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چارجنگ فل بنانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کے لیے ہم نے یہ مہینہ تمہارے پر لازم کیا ہے، تمہارے لیے ہم مہینے کو لائے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر ہم نے اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے۔ ہم میں سے کسی مولانا کو جانا ہے، یہاں سے گجرات لمبا جانا ہے، تقریباً 24 گھنٹے کا سفر ہے، اور معلوم ہے کہ راستہ کٹھن ہے، بار بار موبائل کی ضرورت پڑنے والی ہے، کئی سارے کالز آنے والے ہیں، کئی سارے لوگوں کو کالز کرنا بھی ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ موبائل کی چارجنگ فل ہونا ضروری ہے، اور راستے میں کہیں چارجر کا کوئی فیسلٹی نہیں ہے،
ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں میں. چارجنگ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, جانا دور ہے, کالز آنے والے بھی ہیں اور کالز کرنا بھی ہے, چارجنگ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنے موبائل کو اتنا چارج فل کر لیتا ہے کہ 24 گھنٹے تک اگر سفر ہے تو 24 سے 26 گھنٹہ میرا موبائل چلتا رہے. بیچ میں نیٹ کا ڈیٹا آف کر لے گا, سب کچھ کر لے گا. وہ کیوں کرتا ہے کہ میرا 24 گھنٹے تک موبائل چارجنگ میں رہے, اس کے لیے اس کی چارجنگ ختم نہ ہو. تو میرے محترم دوستو, اگر مولانا سوتے رہ گئے اور حضرت نے کیا کیا کہ چارجنگ پہ تو موبائل تو لگا لیا لیکن اس کا بٹن بند ہے, جانے سے 10 منٹ پہلے ان کو پتا چلا کہ بٹن بند تھا. اب دیکھا کہ صرف اندر ایک پوائنٹ ہے, وہ بھی کلک ہو رہی ہے, ہاں کہ اب ختم ہو رہی ہو. اب ان کا کیا ہوگا؟ راستے میں چارجنگ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کئی سارے کال آنے والے ہیں, ہمیں کال بھی کرنا ہے, یہاں سے تھانہ یا گوڑ بندر سے جائیں گے, معلوم ہے کہ موبائل سوئچ آف ہو جائے گا. اب ان کی فیلنگ کیا ہوگی کہ میرے سارے کام ختم, میرا کوئی کام بننے والا نہیں ہے, جتنے کال آنے والے تھے وہ بھی نہیں آ پائیں گے اور جو کال کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ایک موبائل کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. میرے محترم دوستو, رمضان مبارک کا مہینہ ابھی جو جانے والا ہے, ہماری چارجنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اسی چارجنگ کے حساب سے ہمیں اگلے 11 مہینے گزارنے ہیں. اگر ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیا, اللہ کا استحضار دل میں آ گیا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے اگلے جو 11 مہینے ہیں اسی خوف کے ساتھ میں, اسی استحضار کے ساتھ میں چلتے رہیں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں موقع تھا چارجنگ کرنے کا, وہیں ہم نے چارجنگ نہیں کی. رمضان مبارک کے مہینے کے جیسے مقدس مہینے کے آنے کے باوجود ہم نے آپ کو بنایا نہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپنے دلوں کے اللہ کے خوف کو بٹھائے نہیں. وہی پرانی روٹین جو رمضان سے پہلے تھی, رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہماری وہی پرانی روٹین رہی. تو میرے محترم دوستو, کیا ہوگا کہ دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا, اللہ کے خوف سے خالی ہوگا, اللہ کے استحضار سے خالی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ابھی جو بیان سن رہے ہیں وہ بیان سننے کے بعد عید کے آتے ہی ترنت وہی چال چلنے لگیں گی جو رمضان مبارک سے پہلے چل رہی تھی. وہی گناہوں کے اندر ملوث, وہی جھوٹ بولنا, مکاری, غیبت, حرام مال کھانا, وہ سب شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اپنے آپ کو ہم نے پریپیئر نہیں کیا. تو میرے محترم دوستو, چند لمحات باقی ہیں, چند دن باقی ہیں, ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں ہے. عید کا چاند آنے سے پہلے ہم اپنے رب کو منا لے ہوئے, عید کا چاند آنے سے پہلے ہم اپنے رب کو منا لے ہوئے. میرے محترم دوستو, میں ایک بار پھر کہتا ہوں, 2020 کے رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے رہنے والے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو عید کے دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو منا لے ہوئے. اور اس کے اندر 2 بڑی راتیں آنے والی ہیں جن کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. 27ویں شب ہے, 29ویں شب ہے. یہ راتیں اتنی اہم ترین راتیں ہیں کہ ان راتوں کے بارے میں 3 تو گزر چکی, 21, 23 اور آج رات میں جو گزری 25ویں شب, 3 راتیں گزر چکی ہیں, 2 باقی ہے. اب لیلۃ القدر آ کے گئی یا آنے والی ہے وہ تو اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میرے محترم دوستوں, جو 2 راتیں ہیں بڑی اہم رات ہیں. ان 2 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب, ان 2 راتوں کے بارے میں, ان 5 راتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مستقل ایک آیت کریمہ, ایک سورہ نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہاں قرآن کریم کا مرتبہ بیان کرنا تھا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, جانتے ہو تم لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو تم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات, کتنی؟ ایک رات, لیکن بہتر کتنی؟ 1000 مہینوں سے. اس کا حساب جوڑو گے تو تقریباً 87 ایئرز آئیں گے. ایک رات 87 سالوں سے, 87 ایئرز سے بہتر ہے جو آنے والی میرے محترم دوستوں. تو اگر ہم صرف 2 رات جاگ لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا ہے.
اور رات بھی ایسی ہے، کب سے کب تک رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مغرب کے بعد سے سارے فرشتے اپنی فیلڈنگ لگا لیتے ہیں، کسی بھی ایمان والے کو دیکھتے ہیں کہ سویا ہوا، لیٹا ہوا، سجدے میں، رکوع میں، نماز میں، کسی بھی حال میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو جو مانگتا ہے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، سارا کیش کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر تک ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی ہو، دنیاوی حاجات کی ہو، بیماری سے، مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی ہو، جتنی بھی ضروریات ہو، ہر ایک کو کیش کر، ہر ایک کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے اوپر وعدہ ہے قبولیت کا۔ ایسا نہیں کہ صرف کیچ کرتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم سب کے سب جو 2 راتیں آنے والی ہے اس کے حد تر امکان قدر دانی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور رات ہے جن کو ہم لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ، عید کے دن، چاند رات جو ہم کہتے ہیں نا۔ میرے محترم دوستو، چاند رات دراصل ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان 11 مہینہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، اور شیطان کو جو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر کے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں قید کر کے۔ لیکن نفس جو شیطان کے ساتھ میں رہ کر وہ بھی شیطان کا بھی باپ بن چکا ہوتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ میں ہی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹی ہے، اچھے مواقع ہیں، ایسے مواقع میں نفس ہمیں بہلا کر، پھستا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے اس سے دور کر لیتا ہے۔ اب ہم جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، چاند رات آتی ہے، تو سارے کے سارے مرد کیا، عورتیں کیا، بیوی کیا، بچے کیا، سب کے سب مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور رات بھر اپنے آپ کو مارکیٹ میں تھکاتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، یہ جو رات ہے لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ بدلے کی رات ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کیا، نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، ان تمام راتوں کا بدلہ، ان تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات کو دینے والے ہوتے ہیں۔ آج کی اس رات کو اللہ تعالیٰ اس بدلے کو دینے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اے فرشتوں کے سامنے سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو وقت پر اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے قسمیں بے قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، میں نے ان تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں قوموا مغفور لکم، ایمان والو، یہ بات عید کے بیان میں بھی آئے گی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، قوموا مغفور لکم، تمہاری مغفرت کی جا چکی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، کس کی؟ جو اس کا طالب ہو، جس کو مغفرت کی ضرورت ہو۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کو ہمیں دینے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی رک جا، ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہم شاپنگ کو جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے محترم دوستوں۔ اس رات کے اندر بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لے، اور اللہ تعالیٰ جو دینے پہ آئے اس کو لے لے، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے آخرت سنور جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، بس آخر میں اتنی درخواست ہے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ جو چند دن باقی ہے، 3 یا 4 دن باقی ہے، اس کے اندر حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ 25 دن تو غفلت کے اندر میرے جیسے بندوں کے گزر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً جو اعتکاف میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بس اللہ کی رحمت کو بٹور رہے ہیں۔ سوئے تو بھی اور جاگتے رہے تو بھی، عبادت کرے تو بھی، عبادت نہ کرے تو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 24 گھنٹہ ان کی طرف متوجہ ہے۔ تو ہم بھی میرے محترم دوست 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے،
دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دل میں تھوڑی غفلت تو آئے گی، لیکن جیسے ہی غفلت آوے اور پھر جب استحضار آ جاوے تو ترنت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ بقیہ دن بھی اسی طرح گزار لیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائیں گے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ واقعی ہمارے حق میں قابل مبارک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی تھا کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اپنی مسجد صفا کے اندر 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ 7:15 پہ مسجد صفا کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔